آج ویو 360 میں بھارت میں اقلیتوں کے خلاف نفرت انگیز مہم کو ہوا کیسے مل رہی ہے؟ امریکی سیاستدان ڈومیسٹک ٹیررزم کے خطرے سے نمٹنے میں مشکلات کا شکار کیوں؟ اور لاہور کے مختلف علاقوں سے گزشتہ سال 450 نامعلوم لاشیں برآمد ہوئیں جن کی اموات منشیات کے زائد استعمال سے ہوئیں۔ میں نشہ نہیں کرتا، صرف چرس پیتا ہوں۔ نشہ تو آئس کا ہوتا ہے، پاؤڈر کا ہوتا ہے، ہیروئن کا ہوتا ہے، یہ نشہ ہوتا ہے، چرس نشہ نہیں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہنے والی اقلیتی اور اکثریتی آبادی ایک دوسرے کے رویوں سے متاثر ہوتی ہے۔ یہی کچھ بھارت میں بھی ہو رہا ہے، جہاں ناقدین کے مطابق گزشتہ چند سالوں کے دوران ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں جن سے یہ تاثر ابھرا کہ اقلیتی گروہوں کو دبایا جا رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں حکمران بھارتی جماعت بی جے پی کے بعض رہنماؤں کی طرف سے ایسے بیانات سامنے آئے جن سے ناقدین کے مطابق صرف بھارت میں نہیں دنیا بھر میں مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجروح ہوئے۔ اسلامی ملکوں کی تنظیم OIC نے ان بیانات کی مذمت کی ہے۔ پاکستان، ایران، قطر اور کویت نے بھارتی سفیروں کو طلب کر کے احتجاج بھی ریکارڈ کروایا ہے۔ خلیجی ملکوں میں بھارتی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم شروع ہو گئی ہے اور سوشل میڈیا پر بائیکاٹ انڈیا ٹرینڈ کر رہا ہے۔ کویت اور بحرین کی کئی سپر مارکیٹ سے بھارتی مصنوعات ہٹا لی گئی ہیں۔ بھارت کے اندر پرتشدد احتجاج اور عوامی سطح پر حکمران جماعت پر ہونے والی تنقید کے بعد بی جے پی نے اپنی مرکزی ترجمان نوپور شرما کو معطل کر دیا ہے، جبکہ پارٹی کے میڈیا سیل کے سربراہ نوین کمار جندل کو پارٹی سے نکال دیا ہے۔ اس پورے معاملے پر بھارت کے اندر بھی ایک بحث جاری ہے۔ صرف مسلمان ہی نہیں، مختلف طبقہ فکر کے لوگ بھی ان ریمارکس پر اپنی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ دلی سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر اپوروانند جو دہلی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو اپوروانند جی۔ بھارت میں اچانک بی جے پی کے رہنماؤں کی طرف سے ایسے بیانات کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا بی جے پی اپنے ان پارٹی رہنماؤں سے فاصلہ اختیار کر کے کچھ ڈیمیج کنٹرول کر پائے گی؟ میں یہ نہیں مانتا کہ بی جے پی ان سے کوئی فاصلہ رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ ایک طرح کا دباؤ ہے جس کا اندازہ بی جے پی کو نہیں تھا، جو کھاڑی کے ملکوں کی طرف سے آیا، اس احتجاج کا ان کو اندازہ نہیں تھا اور اس وجہ سے وہ بالکل گھبرا سے گئے۔ لیکن اگر آپ بعد کے ڈیولپمنٹس دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ بی جے پی کے بھیتر ان لیڈرز کو جن کو معطل کیا گیا ہے ان کے لیے بھاری سپورٹ، بھاری سمرتھن دکھائی پڑ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بی جے پی یہ سب کچھ جو کھاڑی کے ملکوں کی طرف سے ہو رہا ہے اس کا بھی استعمال کرنے کی کوشش کرے گی، اور وہ استعمال کرنے کی کوشش اس طرح کرے گی کہ دیکھیے ہم نے ایک بات کہی اور اب یہ سارے مسلمان ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے، تو وہ نوپور شرما کو اور اپنے دوسرے لیڈر کو شہیدوں کی طرح پیش کر رہی ہے اور مسلمانوں کو حملہ وروں کی طرح جو ٹوٹ پڑے ہیں چاروں طرف سے۔ تو یہ جو آپ پروفیسر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سپورٹ پارٹی کی طرف سے جو مل رہی ہے دونوں رہنماؤں کو، یہ پارٹی کی طرف سے یا عوام کی طرف سے سپورٹ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے بھارتی عوام میں نہیں کہوں گا، میں یہ کہوں گا یہ بھارتی جنتا پارٹی اپنے جو ووٹر تیار کر رہی ہے، ہندو ووٹر، وہ ایسے ووٹر ہیں جنہیں وہ اسینشلی اسلاموفوب بنانا چاہتی ہے اور وہ اسلاموفوب ہوں گے۔ اس لیے ہر گھٹنا کا، ہر انسیڈنٹ کا اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت کو اور گہرا کیا جا سکے۔ اس کا استعمال بھی اگر آپ آج اور کل کے ہندی اخباروں کو پڑھیں گے تو آپ کو بالکل ایک الگ دنیا دکھلائی پڑے گی۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کھاڑی کے ملک اور دوسرے جتنے ملک ہیں وہ ہندوستان کے خلاف بیان دے رہے ہیں، لیکن اگر آپ ہندی کے اخبارات پڑھیں گے تو آپ کو یہ دکھلائی پڑے گا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان نے پھٹکارا، ہندوستان نے ڈانٹ لگائی۔ تو ایک بالکل ایک آلٹرنیٹ ورلڈ ہے جو ہندی پڑھنے والوں اور بی جے پی کے ووٹرز کے بیچ کھڑا کیا جا رہا ہے، اور اس بات کو ہمیں دھیان رکھنے کی ایک چیز اگر ہم اس کو اس اینگل سے دیکھیں، کیا توہین مذہب یا بلاسفیمی روکنے کے لیے کوئی قانون موجود ہے بھارت میں؟ اور اگر ہے تو اس قانون کا استعمال کتنا کیا گیا ہے؟ سزا ہوئی ہے آج تک کبھی کسی کو؟ دیکھیے بلاسفیمی روکنے کے لیے نہیں، لیکن بھارت میں قانون ایسے موجود ہیں جس میں اگر آپ کسی کے ریلیجس سینٹیمنٹس کو ہرٹ کرتے ہیں
اور یہ بھارت اور پاکستان دونوں جگہ چونکہ کولونیل ٹائم میں قانون آیا تھا تو قانون موجود ہیں کہ اگر آپ ریلیجس سینٹیمنٹ کو جان بوجھ کر ہرٹ کرتے ہیں یا اگر آپ ماحول بگاڑتے ہیں، کمیونل سچویشن بگاڑتے ہیں، تو آپ پہ قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے، آپ پہ مقدمہ دائر ہو سکتا ہے، آپ گرفتار ہو سکتے ہیں، اور ان دھاراؤں کا استعمال پہلے کیا گیا ہے۔ لیکن ابھی بالکل لاسٹ پہ ایک چیز میں چاہوں گا کہ ایک اور اینگل بھی آپ اس میں اگر ایڈ کرتے چلیں، بھارت کے خلیجی ملکوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں، تجارتی تعلقات ہیں، یہ بیانات ان کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہو سکتے ہیں؟ صرف یہی ایک وجہ ہے جس وجہ سے بی جے پی نے اپنے آپ کو ڈسٹینس کیا ہے ان اسپوکس پرسن سے، کہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو تجارتی رشتے ہیں یہ خراب ہو سکتے ہیں، کیونکہ بائیکاٹ کی کال، انڈین پروڈکٹس کو ہٹائے جانے کے سینس یہ دکھلائی پڑنے لگے ہیں۔ تو صرف یہ ایک چیز ہے کہ دھچکا لگ سکتا ہے، ورنہ اس کے پہلے پچھلے 8 سالوں سے مسلمانوں پر مسلسل حملے چل رہے ہیں، ان کا قتل کیا جا رہا ہے، ان کے گھر بلڈوز کیے جا رہے ہیں، لیکن کسی اسلامی ملک نے کوئی احتجاج نہیں جتایا۔ تو اس وجہ سے ابھی تک اس پہ کوئی بات بی جے پی کی طرف سے بھی نوٹس نہیں کی گئی۔ بہت شکریہ پروفیسر آپ کا اس حوالے سے ہم سے بات کرنے کا۔ دنیا کے کئی ملکوں کی طرح پاکستان میں کرونا وبا کی وجہ سے گزشتہ 2 سالوں کے دوران تعلیمی اداروں کا نظام متاثر ہوا۔ ریگولر کلاسز کی جگہ آن لائن کلاسز ہونا شروع ہوئیں۔ ان کلاسز کو اٹینڈ کرنے کے لیے کمپیوٹرز اور اسمارٹ فونز کا استعمال بڑھا اور بچوں اور نوجوانوں کے ایسے ہاتھ میں آلات آئے جنہیں استعمال کرنے کا طریقہ ان کے والدین کو بھی ٹھیک سے معلوم نہیں تھا۔ ناقدین اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ان 2 بچیوں دعا زہرا اور نمرہ کاظمی کی مثال دیتے ہیں جو حالیہ دنوں میں اپنے گھروں سے مبینہ طور پر لاپتہ ہوئیں۔ سب سے پہلے تو دعا زہرا کیس سندھ ہائی کورٹ میں چلنے والے کیس کے بارے میں جانتے ہیں۔ سدرا ڈار اس وقت کراچی سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ سدرا بتائیے اس کیس میں اب تک کیا سامنے آیا ہے؟ دعا زہرا یا اس کے والدین سے آپ کی بات ہوئی؟ آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس میں؟ ابھی جو سب سے اہم پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ کل ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے گا دعا زہرا کو، اور میڈیکل ٹیسٹ کرانے کا حکم دیا گیا تھا 6 جون کو۔ ویسے تو ہائی کورٹ نے 10 تاریخ تک کی مہلت دی تھی کہ آپ لڑکی کو بازیاب کرا کے پیش کریں، لیکن چونکہ وہ بازیاب ہو گئیں تو انہیں 6 تاریخ کو پیش کیا گیا، اور اب ان کا چونکہ میڈیکل ٹیسٹ ہونا ہے اور وہ اس وقت دارالامان میں ہیں، تو جب وہ کل پیش ہوں گی اس میڈیکل ٹیسٹ کے بعد تو آگے فردر پروسیڈنگ شروع ہوں گی۔ لیکن اہم بات یہ بھی ہے کہ ان کے والد سے ہماری بات ہوئی مہدی کاظمی صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ یہاں اس عدالت میں جو ہے لڑکی کے اغوا کا مقدمہ درج تھا، جس کی وجہ سے یہاں پر جو پروسیڈنگ ہو رہی ہیں، لیکن جو سب سے اہم کیس لگا ہوا ہے وہ ضلع شرقی کی عدالت میں لگا ہوا ہے، جہاں پر یہ کیس اس وقت پروسیڈنگ جاری ہے اور وہاں پر ابھی فردر کارروائی ہوگی۔ لیکن والدین خاصے پر امید ہیں، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ڈاکومنٹس موجود ہیں وہ اتنے سالڈ ہیں کہ اس کی بنا پر دعا زہرا تک واپس آ جائیں گی اور یہ کیسز جو چل رہے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ مہدی کاظمی کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب جو اگلا مرحلہ ہے جس کی وہ تیاری کر رہے ہیں وہ نکاح نامہ ہے، جو سامنے آیا تھا مبینہ طور پہ، جس کے بارے میں پہلے جو پروسیڈنگز ہوئی تھی ان میں یہ آیا تھا کہ یہ بوکس نکاح نامہ ہے، تو وہ اس کے حوالے سے بھی آگے اپنے وکیلوں کو اور ٹیم کو پیش کریں گے جو اس کے اوپر آگے کیس کو لے کر چلیں گے۔ بہت شکریہ سدرا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں اس کیس کے حوالے سے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ معاملہ صرف کم عمری کا یا کم عمری کی شادی کا نہیں ہے، پاکستان کے مختلف صوبوں میں اس سے متعلق قوانین کے مختلف ہونے اور ان کے نفاذ کا بھی ہے۔ اس کے علاوہ بدلتی ہوئی معاشرتی اقدار اور والدین کے بچوں پر کنٹرول کا بھی اس میں ایک کردار ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت میڈیا میٹرز فار ڈیموکریسی سے موجود ہیں صدف خان، ان سے جانتے ہیں۔ صدف، حالیہ دنوں میں ایسے واقعات میں اضافہ ہوتا کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ کیا اس نوعیت کے واقعات جو ہیں وہ اس سے پہلے زیادہ رپورٹ نہیں ہو رہے تھے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس نوعیت کے واقعات اب بڑھ بھی اس لیے گئے ہیں کہ آپ نے خود ہی تذکرہ کیا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال اب بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ انفارچونیٹلی پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ہم اپنے آس پاس اپنے گھروں میں بھی دیکھیں تو یہ ہوتا ہے کہ والدین بجائے اس کے کہ بچوں کو بتائیں کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیسے کرنا ہے، خود سیکھیں سمجھیں، وہ بچوں کے اوپر ہی ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ وہ بچے ان کو الٹا ٹیکنالوجی کا استعمال سکھائیں۔ اب ظاہر ہے جب آپ انٹرنیٹ سے جڑتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک ایسی دنیا کھل جاتی ہے جو ایز ایڈلٹس بھی بڑوں کو اس کے اندر سچائی، اچھائی، برائی، ہر چیز کا فیصلہ کرنے میں مشکل ہوتی ہے،
اور بچے جن کا ابھی ذہن پختہ نہیں ہے، جن کے پاس لائف ایکسپیرینسز نہیں ہیں، جب ان کا انٹرفیس انٹرنیٹ سے ہوتا ہے وداؤٹ اینی پیرنٹل گائیڈنس، اور ان کے والدین کو بھی اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ کس پلیٹ فارم کے اوپر، کس گیمنگ پلیٹ فارم پہ، کس سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو بچوں کو کس طرح کے انفلوئنسز ملیں گے، کس طرح کے خطرے مل سکتے ہیں، تو وہ ولنریبلٹی ان کی بڑھ جاتی ہے۔ اس کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں بچوں کو کچھ سمجھانے اور سکھانے کے بجائے انہیں خاموش کرانے کا رواج آتا ہے، اور بچے اپنے والدین سے مسائل ڈسکس کرنے کے بجائے ان سے ڈرتے جاتا ہے۔ لیکن یہ صدف ایک چیز اس میں ایڈ کرتے چلیں، بیکاز یہ ڈیبیٹ شاید کسی اور طرف ہم لے جائیں گے، لیکن ایک چیز جو میں کیٹیگوریکلی فوکس کرنا چاہ رہا تھا، جس طرح آپ نے کہا کہ پیرنٹل گائیڈ نہیں ہے، اور اس میں بڑا ایک ویلڈ پوائنٹ آپ نے جو ریز کیا کہ بچے جو ہیں والدین انفیکٹ ان پہ ڈیپینڈنٹ ہیں۔ جب والدین ان پہ ڈیپینڈنٹ ہیں تو پیرنٹل گائیڈ اگر وہ امپوز کر بھی دیتے ہیں اور اس کو بھی چیٹ کوڈز ہیں، اس کو چیٹ کیا جا سکتا ہے، کون سے ٹولز ایسے اویلیبل ہیں والدین کے پاس، خاص طور پہ جب والدین کا نالج اس میں کافی لمیٹڈ ہے کہ بچے انٹرنیٹ یا موبائل فون پہ جو بھی دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ آن لائن کلاسز ہیں یا موبائل فون کلاسز ہیں یا کچھ اور ہے، اس پہ وہ چیک اینڈ بیلنس رکھ سکیں؟ کوئی ٹولز ہیں ایسے اویلیبل؟ بالکل، دیکھیے سب سے پہلے تو آپ کے جو موبائل یا جو بھی آپ ڈیوائس یوز کرتے ہیں اس پہ پاس ورڈ اور ٹائم لیمٹس لگائی جا سکتی ہیں۔ اگر والدین بہت زیادہ نہیں بھی سمجھتے تو پاس ورڈ لگانا، پاس کوڈس لگانا، ٹائم لیمٹس لگانا کہ وہ ٹائم پورا ہوتے ہی موبائل بند ہو جائے، بچے کے پاس سے ایکسیس لے لی جائے، یہ ساری چیزیں بآسانی کی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح جو ہم پلیٹ فارمز یوز کرتے ہیں، جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، ان کے اوپر بھی ایج لیمٹس بھی موجود ہیں، اور پیرنٹس کے لیے ان کو کنٹرول کرنے کے کچھ طریقہ کار بھی موجود ہیں۔ فار ایگزامپل یوٹیوب ایک بہت میجر ٹول ہے جو بچے استعمال کرتے ہیں، لیکن یوٹیوب کڈس کے اوپر اگر آپ اپنا پلیٹ فارم بنا دیں تو اس پورے مواد کی نوعیت کم ہو جاتی ہے، ان کی مقدار کم ہو جاتی ہے جن تک بچے ایکسیس کر سکیں۔ اسی طرح آئی تھنک نان ٹیکنیکل سولوشنز، یعنی اگر بچے کے اوپر یہ رول ہو گھر کے اندر کہ وہ دروازہ بند کر کے ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کرے گا، یا جہاں لاؤنج میں، ڈرائنگ روم میں جہاں سب لوگ بیٹھے ہیں تو ماں باپ نظر بھی رکھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کیا کرنا ہے۔ اور فائنلی جب آپ کا موبائل فون ہے، ایک آپ بچوں اسپیشلی ایک عمر سے کم کے جو بچے ہیں، جیسے دعا زہرا والا آپ نے کیس کا تذکرہ کیا، جو ٹین ایجرز ہیں وہ موبائل پر کیا کر رہے ہیں، وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کیا کر رہے ہیں، ان کا ایکسیس، ان تک رسائی کم از کم والدین کے پاس ہونی چاہیے۔ بچوں کو بھی اس بات کا ہونا چاہیے کہ ہمارے والدین کے پاس ایکسیس ہے۔ صدف ایک چیز بالکل لاسٹ پہ اگر مجھے آپ بتاتی چلیں، جس طرح سے آپ نے والدین کی رسپانسبلٹیز کی تو ہم نے بات کر لی، لیکن انٹرنیٹ سروس پرووائڈر کمپنیز بھی تو ہیں، پی ٹی سی ایل ہے یا نیا ٹیل ہے یا اس طرح کے اور جو کمپنیز ہیں، ان کے تھرو بھی کوئی ایسی ریگولیشنز یا کوئی ایسے رولز یا کوئی ایسی ٹیکٹکس یوز کیے جا سکتے ہیں کہ جس میں بیسڈ آن جو ڈیوائس یوز کر رہا ہے اس کے اکارڈنگلی کانٹینٹ اس کے پاس جائے؟ اچھا، یہ اس طرح کی ٹیکنالوجی ابھی کم از کم پاکستان میں یہ اویلیبل نہیں ہے کہ ہم سروس پرووائڈر کے لیول کے اوپر کوئی اس طرح وہ لگا سکے، پابندیاں لگا سکے۔ اس کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے فیملیز میں عموماً ایک ہی شیئر ڈیوائس ہوتی ہے اور ایک ہی براڈ بینڈ کنیکشن ہوگا جس کو تمام لوگ استعمال کر رہے ہوں گے۔ لیکن اگر جو سروس پرووائڈرز ہیں وہ نہ بھی کریں تو ایک ہی لیپ ٹاپ کے اوپر، موبائل کے اوپر ملٹیپل اکاؤنٹ ضرور بنائے جا سکتے ہیں۔ سو آپ اپنے بچے کا جو اکاؤنٹ بنائیں، اس کے اوپر کون سی چیزیں ڈاؤن لوڈڈ ہیں، کون سے اکاؤنٹس اس کے اندر موجود ہیں، اس کے اوپر کون سا ڈیٹا شیئر کیا جا سکتا ہے، کیا نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بچوں کی رسپانسبلٹی شاید والدین کی طرف زیادہ بنے گی اس کیس میں۔ بہت شکریہ صدف، آپ اس حوالے سے بات کر رہی تھیں۔ ایک وقت تھا جب امریکہ میں دہشت گردی کا زیادہ خطرہ بیرون ملک موجود القاعدہ جیسی تنظیموں سے تھا، مگر ماہرین کے مطابق آج زیادہ بڑا خطرہ ان امریکی شہریوں سے ہے جو ملک کے اندر پلے بڑھے ہیں اور حکومت سے اور معاشرتی حالات سے اتنے غیر مطمئن ہیں کہ ہتھیار اٹھانے کو تیار ہیں۔ اس اندرونی دہشت گردی یا ڈومیسٹک ٹیررزم کے خطرے سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے، جانتے ہیں نیلوفر مغل کی اس رپورٹ میں۔ 14 مئی کو امریکی ریاست نیو یارک کے شہر بفلو میں ایک 18 سالہ سفید فام شخص نے ایک گروسری سٹور کے اندر 10 سیاہ فام افراد کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ پولیس نے اسے نسل پرستی کی بنیاد پر ہونے والا جرم قرار دیا اور صدر بائیڈن نے دہشت گردی، لیکن یہ پہلا ایسا واقعہ نہیں ہے۔ امریکہ میں غیر سرکاری ادارے اینٹی ڈیفیمیشن لیگ کے مطابق گزشتہ 10 سالوں کے دوران سیاسی انتہا پسندوں کے ہاتھوں 450 ہلاکتیں ہوئی ہیں، جن میں سے 75% کے لیے دائیں بازو کے انتہا پسند، 4% کے لیے بائیں بازو کے اور 20% کے لیے اسلامی انتہا پسند ذمہ دار تھے۔
नस्ल परस्ती, नफरत पर मबनी जराइम और मुल्क के अंदर जन्म लेने वाली दहशतगर्दी के वाक़यात ने अमरीका में सियासी सतह पर एक संजीदा बहस को जन्म दिया है और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए गुज़िश्ता माह अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने डोमेस्टिक टेररिज्म प्रिवेंशन बिल मंजूर किया, जिसके तहत डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, महकमा इंसाफ और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या FBI को डोमेस्टिक टेररिज्म के लिए मखसूस दफातर खोलने का इख्तियार दिया गया। ये दफातर मुल्क के अंदर जन्म लेने वाली इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की सरगर्मियों का तजिया और निगरानी कर सकते हैं। मुमकिन खतरात के बारे में मालूमात शेयर करने के साथ साथ मुस्तकबिल में होने वाले हमलों को रोकने के लिए इकदाम करने की हिदायत भी दे सकते हैं। बिल की एक काबिल तवज्जो बात यह है कि ये इंटर एजेंसी टास्क फोर्स ये जायजा भी लेती कि अमरीका में अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों में सफ़ेद फाम नस्ल परस्ती का नज़रिया किस हद तक फैल चुका है और इसका मुकाबला कैसे किया जाए। ऐवान नुमाइंदगान के तमाम डेमोक्रेटिक अरकान और सिर्फ एक रिपब्लिकन ने इस बिल की हिमायत की। उनका कहना है कि जिस तरह हमने 9/11 को संजीदगी से लिया, हमें डोमेस्टिक टेररिज्म को भी संजीदगी से लेने की ज़रूरत है और वो मौजूदा सूरत हाल को एक तरह की डोमेस्टिक वॉर ऑन टेरर कह रहे हैं। लेकिन ये बिल सेनेट में आगे नहीं बढ़ सका, रिपब्लिकन्स ने इसे रद्द कर दिया। उनका कहना है कि ये बिल कई लिहाज से कदामत पसंदों पर दरपर्दा सियासी हमला है और इसमें दिए गए बहुत से इख्तियारात पहले ही इदारों के पास हैं। नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। एक और मसला जिससे अमेरिका निमट रहा है वो है बहुत ज़्यादा मानशियात का इस्तेमाल। अमेरिका में गुज़िश्ता एक साल के दौरान मानशियात के इस्तेमाल से 1 लाख से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए। ये 1 साल के अरसे में मानशियात की ओवरडोज की वजह से होने वाली हलाकतों की सबसे बड़ी तादाद है। माहिरीन इतनी बड़ी तादाद में अमवात की वजह कोरोना वायरस और ख़तरनाक नशावर ड्रग फेंटेनल की गैर कानूनी तरसील को करार दे रहे हैं। अमेरिका के बीमारियों से बचाव के इदारे CDC के आदाद शुमार के मुताबिक साल 2021 में 1,07,600 अफराद ड्रग ओवरडोज से हलाक हो गए। अमरीकी ड्रग इन्फोर्समेंट इदारे के मुताबिक मैक्सिको में मानशियात का काम करने वाले जुराइम पेशा ग्रोह मुहलिक, फेंटेनल और मैथ की बड़े पैमाने पर तैयारी और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चीन में बने केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं। ये हो गई बात अमेरिका की, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की भी बात करें तो वहाँ पे भी मनशियात का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल काफ़ी हद तक इस वक्त मसले खड़े कर रहा है। पाकिस्तान का दिल कहलाने वाले शहर लाहौर में गुज़िश्ता साल 450 से ज़्यादा इंसानों के दिल इस वजह से काम करना बंद कर गए कि वो कोई ना कोई नशा करते थे। लाहौर पुलिस के हुकाम का कहना है कि मनशियात के आदीन अफराद की लाशें शहर में किसी न किसी जगह से ऐसी हालत में मिलीं कि ना तो शनाख्त वाज़ेह थी और ना ही उनके अजीज़ व अक़ारब उनकी तदफीन का पता कर सकते थे, क्योंकि लवाहिकीन मौत की खबर देर से मिलने की वजह से अपने प्यारों को तलाश करने की कोशिश करते भी रहे तो वो बहुत देर हो चुकी थी। लाहौर से समन खान की रिपोर्ट। दाता दरबार मेट्रो पुल के नीचे सफ़ेद कपड़े से ढकी लाश की इत्तला पुलिस और ईदी फाउंडेशंस को दी जा चुकी है। ना सिर्फ मुतल्लिका इदारों के लिए बल्कि यहाँ से गुजरने वालों के लिए इस तरह की अमवात मामूल की बात है। पुलिस और ईदी टीम्स को ज़रूरी कार्रवाई के बाद मैयत को इस पुरहजूम इलाके से निकालकर डेड हाउस की तरफ रवाना होने में देर नहीं लगती, जहाँ वो कवायफ का इंदराज करके लवारिस लाश सर्द खाना इंतज़ामिया के हवाले कर जाते हैं। अभी ये मुझे 1 हफ्ता नहीं हुआ दादा दरबार पोस्टिंग हुई को, ये 30 डेड बॉडी मिल गई मुझे। इसकी जैसे पहले देखते हैं शनाख्ती कार्ड इसके मिल जाए, उसके ज़रिए हम इसके वारसन की तलाश करते हैं। अगर कोई शयाना इसके जेब से निकले वो फिंगरप्रिंट है ना, वो लगवा के बाकायदा उस शोबे के ज़रिए से हम इसका एड्रेस मालूम करते हैं। अगर कोई मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ हम लावारिस करार दे के उसको दफना देते हैं। लाहौर में सिर्फ दाता दरबार का इलाका ही नहीं बल्कि रेलवे स्टेशन और लारी अड्डे समेत बहुत से इलाकों में भी नशे के आदी अफराद मौजूद हैं। अपनी ज़िंदगी की सुबह शाम यहाँ गुजारने वाले कहते हैं कि वो जानते हैं कि इनकी ज़िंदगी का इख्तिताम भी यहाँ सड़क पर ही होगा। ID कार्ड जेब में रखा हुआ है कि अगर सड़क पर ही मर गया तो कोई अल्लाह का बंदा लाश घर पहुंचा देगा। घर में भेज देंगे ड्रेस पढ़ के। जिला हरीपुर का रहने वाला हूँ। मैं हरीपुर से आया हूँ और यहाँ फुटपाथ पर सो रहा हूँ। मुझे लाहौर आए हुए 5-6 महीने हो गए हैं। मेरे बच्चे भी हैं, बहन भाई भी हैं। मैं नशा नहीं करता, सिर्फ चर्च पीता हूँ। नशा तो आइस का होता है, पाउडर का होता है, हेरोइन का होता है। ये नशा होता है, चर्च नशा नहीं। मरना तो सबने है, हम भी मर जाएंगे। क्या लगता है साहब, जिसने मरना है उसने तो मरना ही मरना है। जी लावारिस सरवर जनाब सरवर SI थाना। ईदी फाउंडेशन के मुताबिक उन्हें सिर्फ साल 2021 में लाहौर से मिलने वाली नामालूम लाशों की तादाद 461 थी, जबकि 2022 के पहले 3 माह में
فلاحی ادارہ شہر سے 98 لاشیں اٹھا چکا ہے۔ کئی ایسے نشے کے عادی ہوتے ہیں جو گندے نالوں میں گر جاتے ہیں، نہروں میں گر جاتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہو جاتے ہیں جن کی شناخت ہو جاتی ہے، اس کے ورثہ بھی مل جاتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ان کی باڈی لینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اس کو بھی پھر ہم ایسے ہی لوارس قبرستان میں تدفین کر لیتے ہیں۔ کچھ روز قبل ملنے والی 2 لاوارث لاشوں کو دفنانے کی تیاری کی جا رہی ہے، لیکن ان کی تدفین آسان نہیں۔ کم از کم جو تعداد بتائی گئی ہے جنازے کے اندر، وہ 3 لوگوں سے جو ہے وہ زیادہ کی تعداد ہونی چاہیے۔ لاوارث باڈی آ جاتی ہے تو ہم اس کا اعلان بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے لوگوں کو بھی مدعو کرتے ہیں کہ آ جائیں جنازے کے لیے، تاکہ اس کی عزت کے ساتھ تدفین ہو جائے۔ کفن دفن اور انفارمیشن کاغذات تیار کرنے پہ ہمیں 5-6 ہزار روپے خرچ ہو جاتا ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پیسہ نہیں ہمیں ملتا، ہم اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں۔ ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو اس ڈیڈ باڈیوں کو سنبھال سکے۔ تدفین کے بعد لاوارث لاشوں کی شناخت کا صوبہ پنجاب میں فی الحال کوئی مربوط نظام نہیں ہے۔ آج سے 3-4 سال پہلے کوئی ڈیڈ باڈی ملتی تھی تو ہمارے پاس ایک پورا سسٹم تھا، کیونکہ ایدی کا قبرستان تھا جو گورنمنٹ نے ایدی کو الاٹ کیا ہوا تھا۔ ایک اس کا نمبر، جو شناختی نمبر ہے، وہ وہاں پہ اس کی قبر کے اندر بھی رکھا جاتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب ہم صرف کفن دیتے ہیں اور ٹرانسپورٹ دیتے ہیں اور دفناتے ہیں جا کے۔ متعلقہ اداروں کے ریکارڈ کے مطابق ایسا بہت کم مشاہدے میں آیا ہے جب گمشدہ لاش کو ڈھونڈنے والوں کو کامیابی حاصل ہوئی ہو، اور اب جبکہ شناخت کا نظام مختلف تھانوں اور قبرستانوں تک پھیل چکا ہے تو تلاش کرنے کا یہ عمل مزید کٹھن ہو گیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس کام کو کسی واحد ادارے کو سونپ دیا جائے، خواہ وہ سرکاری ہو یا غیر سرکاری۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ مسافر بردار طیارے اور دفاعی ساز و سامان تیار کرنے والی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بوئنگ سال بھر کی کوششوں کے بعد سٹار لائنز نامی خلائی کیپسول کو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اس سے امریکہ کے خلائی پروگرام کو کیا فائدہ ہوگا، جانتے ہیں عبدالعزیز خان کی اس رپورٹ میں۔ سن 2011 میں امریکہ کے خلائی شٹل پروگرام بند ہونے کے بعد انٹرنیشنل خلائی اسٹیشن تک پہنچنے کے لیے امریکی خلا بازوں کا انحصار روس پر تھا۔ 3, 2, 1, 0۔ اس کے بعد سن 2020 میں ایلون مسک کی کمپنی اسپیس ایکس نے بھی امریکی خلا بازوں کو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن تک پہنچانا شروع کر دیا۔ اب روس کے یوکرین پر حملے کے نتیجے میں امریکہ اور روس کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں خلائی مشنز کے حوالے سے دونوں ملک کس حد تک ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے۔ 19 مئی 2022 کو امریکی فضائی کمپنی بوئنگ نے اپنے سٹار لائنر نامی اسپیس کیپسول کا تجربہ کیا۔ چند معمولی تکنیکی خرابیوں کے بعد سٹار لائنر انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کے ساتھ ڈاک کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ Starliner now inside 500 meters to the internet. اس کیپسول کو 8 خلابازوں کو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن تک پہنچانے کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن ابتدائی ٹیسٹ میں انسانی خلاباز کے بجائے نیلے رنگ کے خلائی لباس میں ملبوس روزی نامی ایک ڈمی کو روانہ کیا گیا تھا۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں امریکی اور روسی خلاباز ساتھ رہتے ہیں۔ Peace between our countries and our friendship. Thank you for friendship. بوئنگ کے اس کامیاب تجربے کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ امریکہ کا اپنے خلابازوں کو اسپیس اسٹیشن تک لے جانے اور واپس زمین پر لانے کے لیے روس پر انحصار مزید کم ہو جائے گا۔ عبدالعزیز خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔